السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ عز و جل بغیر کسی تاخیر کے تدریب الثالث عشر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تدریب الثالث عشرہ مطلب ہے 13ویں مشق۔ اس میں وہی پرانی بات ہے، اجری التمرین تغییرا للفعل کما فی المثالین، کہ جو تمرین ہے، آنے والی جو تمرین ہے، الآتی لکھا ہوا نہیں ہے، مراد الف لام سے ہی ہے، آنے والی جو تمرین ہے اس کو جاری کریں، اس کو حل کریں۔ کس طرح حل کرنا ہے؟ تغییرا للفاعل، فاعل کو بدلنا ہے، فاعل کو بدلتے ہوئے۔ بھائی فاعل کو کس طرح بدلنا ہے، کس طریقے پہ بدلنا ہے، کس طریقے سے جملے بنانے ہیں؟ کما فی المثالین بول رہے ہیں، جیسا کہ جو ان دو مثالوں میں ہے، اسی پرپز اور اسی طریقے اور منہج کے مطابق آپ نے آگے دو مثالیں کر کے پوری تمرین اور مشق کو حل کرنا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں دونوں مثالیں کیا ہیں۔ پہلی مثال ہے، انا سے انہوں نے بنائی ہے سعیدت بلقائک یا بلال۔ یہ حوار سے اٹھاتے ہیں اور حوار سے ایک جملہ اٹھا دیا ہے، لیکن وہاں پر انا سعید بلقائک تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے فعل یوز کیا ہے سعیدت، سعیدہ یسعد سمع یسمع سے۔ میں خوش ہوا آپ ایک مذکر سے مل کر، ملاقات کر کے، اے بلال۔ نحن سے انہوں نے جملہ بنایا ہے سعیدنا بلقائک یا استاذی، کہ ہم سب خوش ہوئے آپ ایک مذکر سے مل کر، اے ہمارے استاد، اے میرے استاذ۔ اب ان دو مثالوں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ پہلی مثال میں آپ لوگوں نے نام یوز کرنا ہے، اور دوسری مثال میں آپ نے کوئی تعلق یوز کرنا ہے جس میں یا متکلم بھی شو کی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر دیکھا جائے گا کہ مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ ٹھیک ہے، وہ ضمیر کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مؤنث ہی لایا جائے، مذکر بھی دونوں مثالوں کی طرح لائے جا سکتے ہیں۔ کما فی المثالین میں دونوں ہی مذکر ہیں، مخاطب یا کے بعد تو آپ مخاطب مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ ہوا ضمیر، ہوا ضمیر، اب میں بتا دوں پہلے پرپس، جو فارمولہ ہوتا ہے پوری تدریب کو حل کرنے کی آسانی کے لیے، وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم نے تشرفت والی گردان تدریب جو ہے حل کی تھی اس کی گردان کے ذریعے، اسی طرح یہاں پر سعیدہ یسعدو کی گردان کا یاد ہونا اور ضمیروں کی پہچان کو ہونا ضروری ہے، کہ کون سی ضمیر کی جگہ کون سا فعل لایا جائے گا، یا کون سی ضمیر کون سے فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور اولیٰ کے طلبہ کرام کے لیے آسانی کے لیے یہی ہے کہ وہ ترجمے سے پہچانیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ماضی کی گردان پراپرلی سیغوں کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ یاد ہو۔ جیسے مثال کے طور پر انا کا مطلب ہوتا ہے میں، تو میں جس سیغے میں ترجمہ آتا ہوگا وہی سیغہ یہاں پر آئے گا، جیسے کہ میں آتا ہے ضربت میں نے مارا، تو اسی کے وزن پر بن جائے گا، لیکن سمیہ سے بنے گا تو سمیعت سعیدت یہاں پر بنایا۔ بہرحال سعیدہ سے جو ہے ماضی کی گردان آپ کو پراپرلی ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ آگے دیکھتے ہیں کس طرح حل ہوتی ہے۔ ہوا ضمیر ہے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر، اب وہ ایک مذکر جو ترجمہ آتا ہے وہ پہلے سیغے میں آتا ہے، سیغہ واحد مذکر غائب، اور وہ آئے گا سمیہ کے وزن پر سعیدہ۔ اچھا، یاد رہے کہ یہاں پر تو ضمیر ہے، ضمیر فعل کے اندر چھپ کر آ جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر نام ذکر کیا جائے تو وہ فعل کے بعد ظاہر ہو کر آئے گا۔ ظاہری بات ہے، فاعل فعل کے بعد آتا ہے تو ہم فاعل بنائیں گے، تو وہ فعل کے بعد ظاہر ہو کر آئے گا، یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ بہرحال یہاں ضمیر ہے تو ضمیر چھپ کر آئے گی، سعیدہ بلقائک یا بلال، یا بلال بھی لا سکتے ہیں آپ یہاں پر، یا مطلب عمر بھی لا سکتے، عثمان بھی لا سکتے ہیں، کوئی سا بھی نام لا سکتے ہیں، ہیا سے بھی اسی طرح بن جائے گا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ جائے گا سعیدت بلقائک۔ اب یہاں پر بلقائک مؤنث بھی لا سکتے ہیں، بلقائک مذکر بھی لا سکتے ہیں، لیکن پچھلی تدریبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر بلقائک بنائیں گے، کہ وہ ایک مؤنث خوش ہوئی آپ ایک مؤنث سے مل کر، یا اختی اے میری بہن۔ اس طرح آپ جملے بنائیں گے، ہما ضمیر سے، ہم ضمیر سے۔ ایک آگے بنا دیتے ہیں، خالد جو نام آ رہا ہے یہاں پر آ جائے گا، خالد ہے واحد مذکر ہے اور غائب ہے، تو یہاں پر آ جائے گا سعیدہ خالد، اور یہ آ رہا ہے، یاد رہے دوسری مثال کے مقابلے میں، سعیدہ خالد بلقائک یا استاذی یا صدیقی یا اخی، اس طرح آپ نے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے آخری والا دیکھ لیتے ہیں، الطلاب۔
البنت، الفاطمہ وغیرہ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کس طرح بنے گا۔ الطلاب کا خصوصی طور پر سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اولیٰ کے طالب علم ہوں گے جو مجھے سننے والے ہوں گے اکثر و بیشتر، اور ان کو شاید یہ اصول معلوم نہ ہو کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے تو اس صورت میں فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا، اگرچہ فاعل جمع ہو یا تثنیہ ہو۔ اب جیسے الطلاب ہے، طلاب جو ہے طالبن کی جمع ہے، طالب کہتے ہیں ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، اور الطلاب بہت سارے طلباء، بہت سارے طلباء کرام۔ تو اب یہاں پر ہمیں جملہ بنانا ہے کہ بہت سارے طلباء کرام خوش ہوئے آپ سے مل کر، اے میرے استاذ یا اے میرے دوست وغیرہ، یا ساکن کے ساتھ یا متکلم کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر جملہ بنے گا، ویسے تو اولیٰ کے طلباء یہی کہیں گے کہ سعیدو، کیونکہ الطلاب جمع ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو بنے گا جملہ وہ بنے گا سعیدہ، واحد مذکر آئے گا، سعیدہ الطلاب بلقائک یا استاذی یا صدیقی یا اخی وغیرہ جو بھی ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔